درس قرآن کریم کے سلسلہ 9 میں 29 آیت تک پہنچے تھے. آج 30ویں آیت سے آغاز کلام ہوتا ہے. بات پیچھے سے یہ چلی آتی تھی کہ خدا نے تمہارے لیے پیدائش سے بھی پہلے سامان زیست مہیا کر دیا، تمام مخلوق کے لیے یکساں. اسی کو اس کی ربوبیت عالمینی کہتے ہیں، جس سے قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اور یہ کہا گیا تھا کہ ایسا نظام جس میں ان ذرائع رزق اور وسائل پیداوار کو ذاتی ملکیتوں میں لے لیا جائے اور اس طرح سے مخلوق کو ان کے فائدے سے محروم کر دیا جائے، یہ خدا کا ہمسر بنا دینا ہے، خدا کے ساتھ دوسرے خدا تجویز کر لینا ہے. یہ نظام نہ تم نے پیدا کرنا. اور یہی وہ چیز تھی کہ آخری آیت میں بھی پھر اس کو دہرایا گیا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اب یہی چیز جو ہے، یہ چیز جو ابھی تک نظری حیثیت سے سامنے آ رہی تھی، قرآن کریم اسے انسانوں کی اپنی زندگی سے اس کی وضاحت کرتا ہے اور یہ چیز بیان کرتا ہے وہ تمثیلی انداز میں، جسے قصہ آدم کہا جاتا ہے. بات اب بڑی اہم شروع ہو رہی ہے. آج دنیا میں انسانی بچے کی پیدائش ایک ایسا معمول ہو چکی ہے جس کے لیے نہ کسی کو کوئی تعجب ہوتا ہے، نہ حیرت ہوتی ہے، نہ اس کا سمجھنا کسی کے لیے دشوار ہے. حتیٰ کہ بچے تک بھی ان چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں. لیکن یہ چیز کہ سب سے پہلا بچہ کیسے پیدا ہو گیا یا سب سے پہلا انسان کیسے وجود میں آ گیا، یہ بہت مشکل مسئلہ تھا. وہی مسئلہ ہے جسے آج بھی یوں کہا جاتا ہے کہ مرغی پہلے تھی یا انڈا پہلے تھا. انسانی ذہن کم از کم اس سے پہلے، جبکہ سائنس کے انکشافات اس کے سامنے نہیں آئے تھے، وہ سمجھ نہیں پاتا تھا کہ اس سلسلے کا آغاز کس طرح سے کیا جائے. ایک جوڑے کی ضرورت تھی، اس کے بغیر بات آگے چلتی ہی نہیں تھی. تو اس کے لیے اب تیرا پتہ نہ پائیں تو لاچار کیا کریں، ایک جوڑا تراشنا پڑا. ذہن انسانی نے اسے تراشا اپنے الجھاؤ کو دور کرنے کے لیے، اس لیے کہ اس کا ثبوت تو ان کے پاس نہیں ہو سکتا تھا کہ پھر واقع اسی طرح سے تراشا گیا یا بنایا گیا. لیکن اس سے ان کے ذہن کا خلیان دور ہو جاتا تھا کہ چلو یہ تو ہو گئے نا دو، اب آپ چل پڑا آگے سلسلہ، پھر سوچنے کی بات کوئی نہ باقی رہی، مسئلہ گیا حل ہو. یہ ہے وہ چیز جہاں سے ہمارے ہاں آدم کا وہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح مٹی کا ایک پتلا بناؤ اور خدا کی قدرت کاملہ سے اس کے اندر جان پیدا کرو. یہ تو مشکل نہیں ہے. وہ پتلا بنا دیا گیا تو پتلی جیسے بنے، پھر اس کے بعد اس کے بغیر کام نہیں چلتا تھا. اب یہاں چونکہ یہ افسانہ تراشا تھا مردوں نے،
اس لیے اس میں اپنی برتری جو تھی اس کو قائم رکھنا ضروری تھا. اگر اسی قسم کا برابر کا ایک اور پتلا تراش دیا جاتا اور اسے کہا جاتا عورت, تو وہ تو دونوں کا درجہ برابر ہو جاتا. اس کے لیے کہا یہ گیا کہ نہیں, مقصود بالذات تو اصل میں مرد کا ہی پیدا کرنا ہے. آدم کو کیا پیدا. یہ قصہ ہے تورات کا, اور تورات وہ نہیں جو خدا کی طرف سے دی گئی تھی, بلکہ وہ جو تعریف شدہ ہے انسانوں نے جسے وضع کیا تھا. یہ دونوں انسانی کے تراشیدہ داستانیں ہیں, نہ خدا کی طرف سے آئی ہیں نہ کسی رسول نے دی ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ اصل میں مقصود بھی ذات تو تھا یہی مرد کا بنانا, اور کیونکہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد مرد نے تنہائی محسوس کی, اداس رہنے لگا, تو اس کے لیے ضرورت پیش آئی اس کی اداسی کو دور کرنے کے لیے. جیسے وہ بچے کو اکیلا چھوڑ جاتے ہیں تو کھلونا دے دیتے ہیں نا کہ دل بہلا رہے, تو اس کی اداسی کو دور کرنے کے لیے ضرورت محسوس ہوئی, تو وہ اسی کی پسلی کو چیر کر اس میں سے اس کے لیے جوڑا تراش دیا, عورت پیدا کر دیا. تو ابتدا ہی میں یہ جو چیز چلی آ رہی ہے کہ مقصود بالذات فطرت کا مرد ہے, عورت مرد کی اداسیاں دور کرنے کے لیے ایک کھلونا ہے. یہاں سے یہ بات کی, ایک تو وہ الجھاؤ دور ہو گیا کہ جوڑا ضروری چاہیے تھا, چل پڑا آگے سلسلہ, اور دوسرے یہ جو خود مرد کا اپنا ایگو ہے اس کی سیٹسفیکشن بھی بڑی عمدگی سے ہو گئی کہ ہاں مقصود بالذات ہم ہی تھے. یہ ہماری اداسیاں دور کرنے کے لیے بعد میں پیدا کی گئی, اور یہ پیدائش بھی اس کی اپنی ذات میں نہیں ہے, ہمارے یہاں سے یہ اس کی پیدائش ہوئی ہے. اگر ہم اپنی تسلی میں سے نہ اس کو جگہ دیتے تو یہ پیدا ہی نہ ہو سکتی. تو وہ دونوں کام اس نے ایک نشانے سے دو شکار مارے اس نے شروع میں ہی یہ چیز کہہ کے. میں نے جیسا عرض کیا ہے یہ بڑا الجھاؤ تھا کہ ابتدا کیسے کی جائے انسانی پیدائش کی, یہ تھا جس سے یہ ہمارے ہاں داستان چلی. قرآن میں یہ چیز نہیں کہی ہے. یوں نام آدم کا بھی اس میں آتا ہے, حوا کا تو نہیں آتا, آدم کا بھی نام آتا ہے, لیکن قرآن کی بات ہی کچھ اور ہے. جو کچھ یہ کہہ رہا ہے وہ کیونکہ پہلے سے ذہنوں کے اندر یہ قصہ ہمارے ہاں متوارث چلا آ رہا ہے, اس لیے ہم نے بھی اس کے بعد وہی وہ قصے ان کے ہاں تھے اپنے ہاں مستعار دیے, اور وہی داستانیں ہمارے ہاں بھی رائج ہو گئی. چنانچہ میں نے اتنا کچھ جو پہلے کہا ہے, میں پڑھ رہا ہوں بہت پیشانیوں کو جو یہ چیز کہہ رہی ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے یہ شخص. یہی چیز تو ہم مانتے ہیں, اسے یہ کہتا ہے کہ ذہن انسانی کا تراشیدہ ایک قصہ ہے. لیکن جو میں نے عرض کیا ہے برادران, مجھے تو حق پہنچتا ہے میں اپنے آپ سے اپنی طرف سے کچھ کہوں. قرآن نے ایسا ہی کہا ہے. قرآن کریم میں انسان کی پیدائش کے متعلق جو سچا کہا, 1400 سال پیشتر دنیا کے ذہن تصور خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی. اور پھر دنیا میں بھی دنیا عرب کہ جس میں اس زمانے تک کوئی لکھی ہوئی کتاب بھی موجود نہیں تھی کہ جائے کہ وہاں سائنس کے انکشافات ہوتے. دور تو وہ تھا کہ جو ملک علمی طور پر بہت آگے تھے وہ بھی ابھی یہاں تک نہیں پہنچے تھے. اس دور میں قرآن نے یہ کہا کہ یاد رکھو زندگی کی ابتدا, پہلے وہ انسان کی ابتدا نہیں کہتا, زندگی کی ابتدا کے متعلق اس نے ایک پروسیس بتایا, ایک طریق بتایا کہ کس طرح سے بے جان مادہ جامد مٹی اس میں پانی کا امتزاج ہوا اور اس کے اندر سے زندگی کا پہلا جرثومہ نمود میں آیا. اس چیز کو میں زیادہ تفصیل میں نہیں بیان کروں گا کہ یہ میرا موضوع نہیں ہے. اگر آپ اس کی تفصیل معلوم کرنا چاہتے ہیں تو میری کتاب ہے ابلیس و آدم. اس میں پہلا عنوان ہے انسان, دوسرا عنوان ہے آدم.
یہ جو ایوولوشن کی تھیوری جسے کہا جاتا ہے، سلسلہ ارتقاء جسے کہا جاتا ہے، اس میں نے قرآن کریم کی روشنی میں اسے ڈسکس کیا ہے، بتایا ہے کہ کہاں تک سائنس قرآن کے حقائق کے ساتھ چلتی ہے، کہاں جا کے ان میں ڈپارچر یا اختلاف ہوتا ہے، اور اس اختلاف کے مقام سے قرآن انسان کو کتنی بلندیوں پر لے جاتا ہے، اور مغرب کا مادی ذہن اسے کس طرح حیوان کے درجے پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تفصیل وہاں ملے گی، اور چونکہ یہ بجائے خیش ایک موضوع ہے، اس لیے میں ضمناً درس میں اسے نہیں بیان کر سکتا۔ یہاں میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ قرآن کریم نے بتایا کہ زندگی کا اولی جرثومہ جو تھا، لائف سیل پہلا، کس طرح سے وہ آگے بڑھا، وہی لائف سیل جس کے اندر ابھی نر و مادہ کی تمیز نہیں تھی، وہ جوش نمو سے دو حصوں کے اندر پھٹا اور سسٹر سیل اس کے بنے، اس میں سے ایک کے اندر وہ پراپرٹیز، وہ خصوصیات جو میل یا نر کی ہوتی ہیں وہ پیدا ہوئی، دوسرے کے اندر وہ خصوصیات جو اناث کی یا تسلیس کی ہوتی ہے وہ فیمیل کی پیدا ہوئی، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ تو آگے بڑھا۔ زندگی اپنے مختلف ارتقائی منازل طے کرتے کرتے حیوانات کے درجے میں پہنچی، وہاں سے پھر ارتقائی منازل طے کی تو پیکر انسانی میں آئی۔ پیکر انسانی میں ابتداً اس کی زندگی کا 90% حصہ تقریباً حیوانی تھا، پھر انسان نے آہستہ آہستہ ارتقائی منزلیں طے کی، اور یہ اس دور میں پہنچا جہاں اس نے مل جل کر متمدن زندگی بسر کرنی تھی۔ تمدنی زندگی جو ہے انسان کی، اس کا جو آغاز ہوتا ہے وہ ہے جسے داستان آدم کہا جاتا ہے۔ یہ آدم نہیں، آدمی کی داستان ہے در حقیقت، اور آغاز ہوتا ہے وہاں سے جہاں سے انسان نے مل جل کر تمدنی زندگی بسر کرنا شروع کی۔ اس سے پہلے اس کی زندگی بالکل غاروں میں رہنے کی، درختوں کے ساتھ پاس رہنے کی، انفرادی زندگی حیوانات کی قسم کی تھی۔ مل جل کر رہنے کی متمدن زندگی یہاں سے شروع ہوئی، اور آدم کا لفظ اس سے دلالت کرتا ہے، یہ تو قرآن ہے۔ قدامت کے معنی ہوتے ہیں مل جل کر رہنا، آدم کے معنی ہے مل جل کر رہنے والا۔ بشر کا ذکر قرآن کریم کے اندر آئے گا مین کی حیثیت سے، انسان کا ذکر آئے گا ہیومن بینگ کی حیثیت سے، آدم کا لفظ آئے گا جہاں ان انسانوں نے مل جل کر متمدن زندگی بسر کرنی ہو کہ اس لفظ کے اندر تمدن ہے۔ تو آغاز کلام ہوتا ہے اس داستان کا یہاں سے، اس دور جہاں سے کہ انسانوں نے تمدنی زندگی بسر کرنی تھی۔ انسان سے پہلے اس سطح ارض کے اوپر کوئی اور لائف تھی، کوئی اور نو تھی، کوئی اور جنس تھی۔ قرآن نے یہ کہا ہے اس زمانے میں زمین کی سطح بہت زیادہ گرم تھی، اس سطح ارض کے اوپر انسان جیسی کانسٹیٹیوشن کا جانور زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس سے پہلے کوئی نو تھی کہ جس میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ اس سے زیادہ گرم ٹیمپریچر کے اندر بھی وہ زندہ رہتی، وہ جسے آتشی مخلوق کہا جاتا ہے، وہ جو آج بھی ہمارے ذہنوں میں جن بن کے چمٹے ہوئے ہیں، وہ تو مخلوق ناپید ہو گئی قرآن نے کہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ انسان نے اس کی جگہ دی، اور انسان نے جب مل جل کر تمدنی زندگی کا آغاز کیا، جہاں سے قصہ آدم کا آغاز ہوتا ہے، بات شروع ہوتی ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ ملائکہ پہلی دفعہ لفظ آیا ہے۔ اس کا مادہ بعض کے نزدیک الف لام کاف ہے، اس کے معنی پیغام رسانی کے ہوتے ہیں، لہذا انہوں نے یہ کہا کہ ملائکہ کے معنی پیغام رسائی ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں جب ہم آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں تو ملائکہ کا ایک فریضہ تو پیغام رسانی وہاں ہے، وہ صرف پیغام رسانی نہیں ہے بلکہ پیغام رسانی تو ان کا بڑا چھوٹا سا فریضہ ہے، وہ مدبرات امور الہیہ ہیں۔
یعنی خدا کی جتنی اسکیم چلتی ہیں کائنات میں، وہ جن قوتوں کی روح سے خدا ان کو بروئے کار لاتا ہے انہیں ملائکہ کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اس لفظ کا مادہ میم لام کاف ہے، اور میم لام کاف میں تو آپ نے اب دیکھ لیجئے کہ ملک بھی یہی ہے، ملک بھی یہی ہے، ملک بھی یہی ہے، ملوکیت بھی یہی سے ہے۔ اس کے معنی بھی قوت کے ہوتے ہیں۔ تو ملائکہ قوتیں ہیں جو خدا کی اسکیموں کو بروئے کار لانے کے لیے خدا نے پیدا کی ہیں، اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ جو کچھ ان سے کہا جاتا ہے اس کے مطابق وہ سرگرم عمل رہتی ہیں۔ ملائکہ کے متعلق میں آگے چل کے قرآن کی جب آیتیں سامنے آئیں گی تو پیش کرتا چلا جاؤں گا۔ ہماری طبعی زندگی کے اندر، فزیکل ورلڈ کے اندر، جن کو آپ فورسز آف نیچر کہتے ہیں، فطرت کی قوتیں کہتے ہیں، قرآن نے انہیں بھی ملائکہ کہہ کے پکارا ہے۔ یہ قوتیں خدا کے بنائے ہوئے قوانین کے تابع سرگرم عمل ہیں، اور خصوصیت ان کی یہ ہے کہ وہ اختیار اور ارادہ نہیں رکھتی، وہ ان قوانین کے تابع کام کرنے کے لیے مجبور پیدا ہوئی۔ اسے ذہن میں رکھیے کہ یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ اس میں مثلاً قرآن کریم میں ہے 16/49 سورہ نحل کی آیت 49 وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ۔ کائنات کے اندر جتنے ذی حیات ہیں انسان کو چھوڑ اور ملائکہ، یہ قوانین خداوندی کے سامنے سربسجود رہتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، ان میں اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ ان قوانین کی اطاعت سے سرتابی برت سکے، وہ سرتابی نہیں برت سکتے۔ اور اس کے بعد آگے یہ کہہ دیا یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون، ان کے اوپر جو خدا کا کنٹرول ہے وہ کنٹرول ایسا ہے کہ اس کی بنا پر وہ جیسے جو کہا جاتا ہے کہ سرتابی سے خائف ہوتے ہیں۔ اور بات یہ ہے جو میں کہہ رہا تھا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو ان کو حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق وہ کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو قوانین فطرت ہے، ان کے تابع فطرت کی قوتیں سرگرم عمل رہتی ہیں، ان کو اختیار و ارادہ خود نہیں ہے۔ ان کو بھی قرآن نے ملائکہ کہا ہے۔ انسانی زندگی میں ایک اور دائرہ بھی ہے جسے انسان کی نفسیاتی قوتیں کہتے ہیں۔ انسان کے اپنے اندر کچھ سائیکولوجیکل ٹینڈنسی بھی ہوتی ہیں، نفسیاتی قوتیں بھی ہوتی ہیں جسے آپ ول پاور کہتے ہیں۔ یہ باہر کی طبعی زندگی سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، یہ انسان کی اپنے اندر کی زندگی سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ یہ قوتیں کیا ہیں؟ ہمارے اس دور میں ابھی شروع ہوئی ہے اس کے اوپر کچھ ریسرچ، سائیکالوجی جسے آپ کہتے ہیں، انکانشیس مائنڈ کی قوتیں جنہیں ابھی تک کہہ کے پکارا گیا ہے۔ ابھی ان کی ماہیت کے متعلق کچھ کا معلوم نہیں ہو سکا، اسی لیے ابھی تک سائیکالوجی جو ہے وہ سائنس نہیں بن سکی، ابھی وہ ریسرچ کے منزل کے اندر ہے۔ لیکن یہ چیز کہ انسان کے اندر یہ قوتیں موجود ہیں، کچھ صلاحیتیں موجود ہیں جن کو نفسیاتی یا سائیکے کی کہتے ہیں، اس پہ سب کا اتفاق ہے۔ قرآن کریم کی بعض آیات سے ایسا بھی مترشح ہوتا ہے کہ ان قوتوں کو بھی اس نے ملائکہ کہا ہے۔ مثلا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فتنزل علیہم الملائکۃ
اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ جو لوگ علاوہ بصیرت اس صداقت پر یقین لے آئیں کہ ہمارا نشو و نما دینے والا صرف وہ خدا ہے، دنیا کا کوئی اور انداتا نہیں ہے کہ جس کے سامنے اس لیے جھکا جائے کہ رزق کی احتیاج اس کے ساتھ وابستہ ہے، جو یقین محکم سے اس نتیجے پر پہنچ کے اسے اپنا ایمان بنا لیتے ہیں، ثم استقاموا، اور پھر اس پر جم کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو کہا ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر خوف اور حزن باقی نہیں رہتا، فیئر کمپلیکس نکل جاتا ہے، سارے رائز نہیں ان کو کوئی کر سکتا۔ کیا بات ہے قرآن کے ان دو لفظوں کی، خوف اور حزن۔ 41/20/30 41/30۔ ایک طرف نیگیٹو اسپیکٹ یہ ہوا، سلبی اسپیکٹ یہ ہوا کہ خوف اور حزن باقی نہیں رہتا۔ اتنی سی چیز تو کافی نہیں ہے، یہ تو زیادہ سے زیادہ نیوٹرلائز کیا انہوں نے۔ وہ جو پہلے اس قسم کے کمپلیکسز تھے ان کو دور کیا۔ پازیٹو سائڈ، مثبت سائڈ اس کی یہ ہے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، ایک جنتی کیفیت پیدا کر دی ان کے اندر۔ اور پھر اس جنت کے متعلق یہی نہیں کہا کہ یہ رہبانیت کا فریب ہے، بلکہ یہ کہا کہ اس کی نشانی پھر علامت یہ ہے، انہوں نے کہا کہ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم اس دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے دوست اور مددگار ہیں، وہ قوت ہے، اور بعد کی زندگی میں بھی ہماری کیفیت یہ ہوگی۔ اور کیا یہ چیز آپ دیکھیے پھر ایبسٹریکٹ ہے، یوں ہی ذہنی سی ہے، بڑی ہے، تھیوریٹیکل ہے، قرآن تو ایسے نہیں چھوڑتا۔ نشانی اس کی یہ بتائی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور اس کے بعد کی زندگی میں تو تم جا کے دیکھو گے، اس دنیا کی زندگی میں بھی جو کچھ تمہارے نفس، تمہاری ذات، تمہارے اپنے آپ کے لیے ضروری ہوگا، جو یہ چاہے گا اس کے لیے وہ اسے ملے گا، جو مانگے گا اس کے سامنے آئے گا۔ ورنہ ہوتا تو یہ ہے نا کہ اگر یہ قوتیں آپ کا ساتھ نہ دیں، آپ کی اپنی قوتیں، تو اس کے بعد تو یہ ہوتا ہے کہ بے نیازی سے تیری ناز اٹھائے کیا کیا، جو نہ چاہا وہ ہوا اور جو چاہا نہ ہوا، مبدأ فائز سے بس اتنا ملا ہے مجھ کو، جو نہ مانگا وہ ملا اور جو مانگا نہ ملا۔ اور جنت یہ ہے کہ فی لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ آپ دیکھتے ہیں وہاں صرف شاعری کی، چاہا اور مانگا اس نے کہا ہے، قرآن کے دو لفظوں کا ترجمہ ہے، جو چاہو گے ہوگا، جو مانگو گے ملے گا۔ یہ ہے جنت کی زندگی، خوف اور حزن ہوگا نہیں، جو چاہو گے ہوگا، جو مانگو گے ملے گا۔ اور آخرت کے متعلق کہا ہے کہ ہمارے پاس اس سے بھی کچھ زیادہ ہے۔ کیا بات ہے! سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ سب یہ جب کہا جو چاہو گے ملے گا، جو مانگو گے آئے گا، تو پھر اس سے زیادہ کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ تمہارا اس سطح زندگی کے اندر چاہنا جو ہے، مانگنا جو ہے بڑا محدود ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے بچہ کھلونا مانگتا ہے۔ زندگی ایک اور آگے آنے والی ہے، ابھی تم بچے نے جوان ہونا ہے، آج تم سمجھ بھی نہیں سکتے کہ اس جوانی کے عالم میں بڑے ہونے کے بعد تم کیا کیا چاہو گے اور کیا کیا مانگو گے۔ یہ ہم جانتے ہیں، اس لیے یہاں تو تم جو چاہو گے ہوگا، جو مانگو گے ملے گا، اور وہاں جب آگے جاؤ گے تو زندگی جوان ہو چکی ہوگی، ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے جو آج تم مانگتے اور چاہتے ہو۔ جنت بات تو میں یہ کہہ رہا کیا قرآن کی بات سامنے آتی ہے تو پھر تو جی نہیں چاہتا کہ متعلقہ چیزوں کو بھی چھوڑ کے آگے بڑھ جائے۔ یہ پیدا ہوئی چیزیں قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا،
ایک یقین محکم اور اس کے بعد استقامت اس کے اوپر. کہا نزول ملائکہ ہوتا ہے. یہ نزول ملائکہ کرتے کیا ہیں؟ یہاں تو یہ صرف بات ہوگی کہ خوف نہیں رہتا، حزن نہیں ہوتا. یاد رکھیے برادران عزیز، انسان دنیا کے اندر خود اپنے اندر کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں اس سے مرتا ہے، کمپلیکسز کے ہاتھوں مرتا ہے. یہ باہر ہزار انتظام کر دیجیے کسی کی حفاظت کا، اگر اس کے دل کے اندر ایک خوف بیٹھا ہوا ہے آپ دیکھیں گے اس کے باوجود وہ سو نہیں سکے گا. یہ کیا چیزیں ہیں اندر؟ وہ غلط قوتیں، ابلیسی وساوت جنہیں کہا جاتا ہے، وہ بھی ایک کمپلیکسز ہیں. ملائکہ کی قوتیں جو ان تمام کمپلیکسز کو دور کرنے کے بعد ایک بیلنس پرسنالٹی پیدا کرتی ہے، متوازن شخصیت آپ کو دیتی ہیں. اس کو نفسیاتی قوت کہا گیا قرآن میں. کرتی کیا ہے؟ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ میں بتاتا ہوں. میدان جنگ ہے. میدان بھی وہی دور اول کا، صحابہ کبار جیسے سپاہی ہیں، خود ذات گرامی جیسا سپاہ سالار ہے. آپ سوچ لیجئے کہ ان کی نفسیاتی کیفیت کیا ہوگی. میدان جنگ میں ٹھیک ہے ساز و جراث اور اسلحہ بڑی چیز ہے، لیکن اس سب سے زیادہ جو چیز کاؤنٹ کرتی ہے، جس کے مدار ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے سپاہی کا ثبات قدم. میدان جنگ میں جم کے کھڑے ہونے کی ایک چیز، یہ بات عزیزان من نہ کوئی اسلحہ کر سکتا ہے نہ کوئی توپ کر سکتی ہے. یہ انسان کے اندر ایک داخلی تغیر ہے، اندر کی ایک قوت ہے، صرف وہ کر سکتی ہے کہ اس کے پاؤں جم کے وہاں رہیں. دیکھیے بدر کے میدان کے اندر ان صحابہ کے متعلق کیا کہا جا رہا ہے؟ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم. جب تمہارے رب نے وحی کی ملائکہ کی طرف، الفاظ یہ ہیں، کہا یہ انی معکم. عجیب چیز ہے کہ تم چلو ایک کام تمہارے سپرد کرتے ہیں، بہت بڑا کام ہے، گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب تم ہمارے مشیت اور منشا اور قانون کے مطابق جو کچھ کرتے ہو تو وہ تو ہمارا ساتھ ہے تمہارے. کرو کیا؟ یہ تھا جو میں کہہ رہا تھا، فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا. یہ جو جماعت مجاہدین کی جماعت ہے، ان کے پاؤں میں ثابت قدمی، ثبات پیدا کرو جا کے. آپ نے دیکھا عزیزان من ملائکہ کرتے یہ ثبات ادھر پیدا کرو. جب اس قدر ثبات پیدا ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ. وہ جو مخالفین کی جماعت ہے ان کے دل کے اندر ان کا ایسا رعب آ جائے گا کہ میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. 1/12 8/12 ضمن عرض کیے جا رہا ہوں میں کہ ملائکہ جو ہیں وہ ہیں کیا، کرتے کیا ہیں. یہی چیز سورہ توبہ میں ہے 9/26 9/26. ان ملائکہ کے نزول سے ہوا کیا؟ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. بلکہ اگلا ٹکڑا پہلے آ جانا چاہیے. وانزل جنودا لم تروها. ہم نے ایسے لشکر نازل کیے جن کو تو دیکھ نہیں سکتا تھا. کیا کیا ان لشکروں نے آ کر؟ ان کے ہاتھوں سے تلواریں لے لی، توپوں پہ گولے خود ڈالنے شروع کر دیے، تیر چلانے لگ گئے. یہ کہا نہیں، یہ کچھ تو تم خود بھی کر سکتے تھے. ایک اور بات کی، انزل اللہ سکینہ، تو تمہارے دلوں کے اندر سکون پیدا کر دیا. یہ چیز اصلا نہیں کر سکتا، یہ چیز قانون نہیں کر سکتا. یہ چیز دلوں کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے، اس سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے. اور یہی چیز ہے برادران عزیز، شکست و فتح کا راز اس میں ہے. فرد کی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، دنیاوی کاروبار کی لفافت ہو، میدان جنگ ہو،
جسے جو نیت خاطر سکون قلب حاصل ہوگا، جس کے اندر یہ ملائکہ کی قوتیں جو ہے بیدار ہوں گی، جس کی ذات کے اندر توازن قائم ہوا ہوگا، یاد رکھیے وہی ہے جس کا دماغ بھی وہاں قائم رہے گا، وہی ہے جس کے پاؤں بھی جمے ہوئے ہوں گے، وہی ہے جو اس کے بعد کامیاب بھی ہوگا۔ پھر وہی بات کے آگے نہیں جا سکتا، حالانکہ ضمن بات ملائکہ کی آئی ہے۔ سن 65 کی جنگ میں ہمارے ان مایا فخر و ناز مجاہدین نے ثبات اور قوت کے دار و مدار تھا اس ملک کی جان مال عزت عصمت کی حفاظت کا۔ اس طرح سے انہوں نے ثبات قدم سے، سکون قلب سے، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح وہ دن قریب آ رہے ہیں۔ برادران عزیز 3 سال کے بعد جو کچھ انہوں نے وہاں معجزے اور کرامتیں دکھائی وہ معیر العقول تھی، لیکن ہم افسانوں میں الجھی قوم، بجائے اس کے کہ ان کا پورا کریڈٹ ہم ان مجاہدین کو دیتے کہ جنہوں نے اپنے قطرات خون کی قربانی سے ہمارے ماتھے کی رنگینیوں کا سامان پیدا کیا، ہم نے منسوب کر دیے ان کو سبز چراہنے والے دیکھے گئے، سفید گھوڑیوں والا وہاں کھڑے تھے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، بات صرف ایک کہنا چاہتا ہوں، یہ آسمانی لشکر اترے وہ کہتے ہیں، فرشتے آئے وہ کہتے ہیں، اس کے بعد کہتے یہ ہے کہ ہم نے دیکھا انہیں، جبھی تو ان کے سبز پیراہن سفید گھوڑیاں نظر آئی نا، دیکھا ان کو۔ یہ تو ہمارا قیاس ہے کہ فرشتے اترے اور اس کے بعد یہ چیز مشہور ہوئی کہ وہ دیکھا۔ ایک یقینی چیز ہے فرشتوں کے اترنے کی، خدا کہنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت مومنین ہیں جن کے اوپر نازل ہو رہے ہیں۔ اب ان کے نازل ہونے میں تو سوا کوئی نہیں رہا نبی، یہ قیاسی بات نہیں، یقینی ہو گئی۔ نگاہیں ہیں رسول کی، نگاہیں ہیں صحابہ کرام کی، ان پہ یہ نازل ہو رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لم تروہا، تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ اور ہمارے دعوے یہ ہے کہ جب ہم نے راوی کو بول کے خود دیکھا، ارانی گوڑے پاؤنڈے ہے۔ میں صرف یہاں اتنا ہی کہوں گا کہ کس کی شہادت کو ہم اصدق مانیں، خدا کہنے والا ہے، اس کا رسول اور صحابہ موجود ہیں جن پہ نازل ہوتے ہیں، خدا کہتا ہے ہم کرو ہو، انہیں دیکھا نہیں جا سکتا، نفسیاتی قوتوں کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ ان کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں انہیں محسوس کیا جاتا ہے، اثرات کا بتا دیا نا، انزل اللہ سکینہ علی رسولہ، یہ جو سکون قلب حاصل ہوتا ہے اس کو تو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ لم تروہا قرآن کا اعجاز ہے عزیزان من، یہ نہیں کہا کہ تم محسوس نہیں کر سکتے تھے، کہا تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ہمارے یہاں دعوے سے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، وہ صرف یہ بات تھی عزیزان من۔ ضمن پھر میں یہ عرض کر دوں کہ دنیا میں ساری بڑائیاں اور ساری جتنی بھی بزرگیاں اور تقدس احسانات، یہ سارے کے سارے ہم نے محراب و منبر اور مسانید طریقت و حقیقت کے اندر سمٹا کے رکھ لیے تھے۔ یہ اس کے واحد مدعی اور سارے منافلاتی کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اجاراداریاں تھیں، کسی اور کے حصے میں یہ چیز نہیں آتی تھی۔ عجیب ہماری تقدیر کی کشاد ہوئی کہ صحیح عزتیں جن کے لیے آنی چاہیے، جن کی موت کو خدا نے کہا ہے کہ ان کو موت میں مردہ مت کہو، ایک میدان آیا کہ جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ کس طرح عزتوں کے مستحق ہیں۔ یہ لوگ کہ جن کو توفیق نہیں ہوئی تھی کہ اس کے جا کے ان کو جا کے شاباش بھی دیتے، یہ اس سے محروم ہوئے، گھبرا گئے کہ ہیں قوم کی ساری عزتوں کے مرکز یہ بن گئے، یہ ٹیریز جن کو ہم کل تک یہ کچھ کہا کرتے تھے، یہ لوڈیں یہ کیا کریں گے، یہ سپاہی فوجی بیوقوف جن کے نام ہم نے یہ کچھ رکھا ہوا تھا، ساری قوم کی عزتوں کا مرکز یہ بن گئے تھے نا۔ دیکھیے اس کے اندر سے یہ سازش کتنی بڑی ابھرتی ہے۔ کہا گیا کہ یہ تو بیچارے یوں ہی بدلے تھے،
ساری فتح، سارا جو کچھ یہاں ہوا ہے وہ سارا وہ تھے جی، وہ جو آئے تھے وہ ترانوں والے، گھوڑیوں والے. آپ نے دیکھا کہ ایک اتنی سی وضاحت، کتنا مقدس تھا یہ جذبہ ایک نظر آتا ہے کہ صاحب فرشتے آئے ہماری مدد کے لیے، اترے گھوڑیوں والے آئے. سارا جذبہ یہ کار فرما تھا کہ عزت و تکریم کا مرکز جو ہماری جگہ یہ بن رہے ہیں میدان جنگ میں جان دینے والے، یہ نہ بن جائیں. توجہات پھر وہی مرکوز ہو جائیں کہ یہ کام تو یہی، یہ جو روحانیت والے ہیں یہ انہی کا ہی ہوا کرتا ہے، یہ سازش آج کی نہیں ہے، بہت پرانی چلی آتی. گھوڑ پیر اور کنگے شاہ کے عرس بھی آپ کو پتہ ہے کہاں ہوتے ہیں، ان کے مزارات کے اوپر بھی آپ نے جھنڈے لہراتے دیکھتے ہیں، چادریں بھی چڑھتی ہیں، ڈھول بھی بجتے ہیں. مہینہ دن پہلے سے پتہ ہوتا کہ کیا. میرا خیال ہے شاید ہی مسلمانوں میں کوئی ایسا ہو جسے پتا ہو کہ خالد بن ولید کی شہادت کر دی. زور دے کے شاید کسی کو یہ پتا چلے کہ سعد ابن وقاص جو تھا ان کا مزار کہاں ہے. ذرا سوال کر کے دیکھیے، ذرا آپ کے CSP کے کینڈیڈیٹ سے بھی پوچھ کے دیکھیے. آپ نے دیکھا یہ بات کیا ہے؟ اسلام ان کی وجہ سے شاید پھیلا تھا، جھنڈے ان کے گڑے ہوئے ہیں. مجاہدین کا کوئی نام نہیں ہے کہیں آتا. دیکھو قوم کی توجہ کو کدھر بدل کے رکھ لیا. بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ کہا گیا کہ صاحب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو یہ آنکھیں رسول کی آنکھوں سے بھی بڑی زیادہ تیز نگاہ رکھنے والی. یہ آنکھیں جماعت صحابہ سے بھی زیادہ دور بھی واقع ہوئی تھی. ان کے متعلق خدا کہتا ہے لم تراؤ ہاں، تم انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے. وہ کہتے تھے ٹھیک ہے جی، وہ انکانی سی ایجاد ہوئی ہوئی ان کے انکانی دوربینہ نہ دیکھ لینا. ملائکہ کے متعلق بات ہو رہی تھی برادران کہ ملائکہ فطرت کی ان قوتوں کو بھی کہا جاتا ہے. ملائکہ انسان کے اپنے اندر کی نفسیاتی قوتوں کو بھی کہا جاتا ہے، جو اس کے اندر اعتدال و سکون پیدا کرتی ہیں. اضطراب و تشویش اور خوف اور حزن پیدا کرنے والی ابلیسی قوتیں ہوتی ہیں. اور اس کے بعد ملائکہ وہ کائنات کا حصہ جو ہماری اس محسوس کائنات کے ماوراء ہے، جس کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے، جہاں خدا کا امر، خدا کی ٹیمیں بنتی ہیں، آگے چلتی ہیں، ابھی محسوسات کے عالم میں نہیں آتی، وہاں بھی ملائکہ خدا کے امور کو سر انجام دینے والے ہوتے ہیں. یہ ملائکہ کا تیسرا دائرہ ہے جس کے متعلق ہم کچھ نہیں جان سکتے. ملائکہ پر ایمان لانا ایمان کا جز ہے. ایمان لانے کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ویسے تو آپ دیکھیے کہ قریب دنیا کی ہر قوم اور مذہب پرست جماعتیں تو یقیناً ان کو مانتی ہے، کچھ نام رکھ لیں ان کا، لیکن مانتی ہیں. پھر ایمان کے کیا معنی بھی، اس کو سمجھنے کے لیے اور پیچھے ہٹیے. ملائکہ کے متعلق تو شاید شبہ ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی نہ مانے. خدا پر ایمان تو تمام دنیا کے مذہب پرستوں کو سوائے چند داریوں کے بلکہ سب کو ہے نا. خدا پہ تو سب ایمان رکھتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم میں سارے انسانوں کو، اور ان میں سے بھی آپ دیکھیے کم از کم اہل کتاب کے متعلق تو یقین ہے نا ہمارا کہ وہ خدا پہ ایمان نہیں رکھتے، کتابوں پہ رکھتے ہیں، انبیاء پہ ایمان رکھتے ہیں. اہل کتاب کو خاص طور پہ مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ ایمان لاؤ خدا پہ. اور پچھلے درسوں میں تو آپ نے پھر یہ سن لیا ہوگا کہ اہل کتاب ہی کو نہیں کہا، مسلمانوں سے بھی کہا ہے یا یہ الذین آمنوا آمنوا باللہ. وہ ہے اس بات کے مدعیوں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ایمان لو. تو وہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو یوں ہی اس کو ریزیوم نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک مثبت دعوت ہے، کچھ کرنے کی بات ہے. تو کیا مانے ایمان لانے؟ خدا کو تو ساری دنیا مانتی ہے، لوگوں سے کہنا کہ اللہ پہ ایمان لائے، وہ تو ایمان لائے ہوئے ہیں، کیا مانے گی؟ قرآن نے خود بتا دی. ایمان کے یہ معنی نہیں کہ جس تصور کا آپ کا جی چاہے آپ اس کو مان لیں تو ایمان ہو گیا. تو کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا.
جس انداز کا ایمان قرآن کی روح سے تم لائے ہو، ایسا ایمان جو لائے گا اسے ایمان کہا جائے گا۔ تو ایمان کے معنی ہوئے کسی حقیقت کو اس تصور کے مطابق ماننا جو تصور قرآن نے دیا ہے، یعنی خدا نے دیا ہے۔ ذہن میں آ گئی بات یہ کہ ایمان کے معنی کیا ہوں۔ اب جب کہا ہے نا ملائکہ تو ایمان لاؤ، دنیا کے مختلف اہل مذاہب بلکہ ان کے بعد کے لوگ بھی ملائکہ کو کسی نہ کسی شکل میں مانتے تھے، لیکن جس شکل میں مانتے تھے ان کی کیفیت یہ تھی کہ ملائکہ کے سامنے جھکتے تھے۔ ساری دنیا کے لوگ دیوی دیوتا ملائکہ ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں، ان کی منتیں مانتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ یہاں ملائکہ کے متعلق کہا کہ ملائکہ آدم کے سامنے جھکتے ہیں۔ اب آپ نے سمجھ لیا کہ جب یہ کہا ہے انہیں کہ تم ملائکہ تو ایمان لاؤ، تو معنی کیا ہوئے اس کے؟ کہا کہ اس کے پیشتر تم ساجد بنتے تھے، وہ مسجود تھے تمہارے نزدیک، تم نے اپنا مقام ان سے بہت پست رکھا تھا، ان سے بہت بڑی قوتوں کا مالک بنا رکھا تھا، تم یہ ایمان رکھتے ہو۔ ایمان والے اس ایمان کی بجائے یہ ایمان رکھو کہ وہ ساجد ہیں، ہم مسجود ہو۔ عزیزان ایمان، قرآن کی روح سے کبھی پھر آگے چل کے جاؤں گا جہاں انسان کی بات آئے گی۔ یہ جتنے ایمانیات ہیں قرآن نے یہ گنائے ہیں، در حقیقت یہ انسان کا اپنا مقام اس کائنات کے اندر متعین کرنے کے لیے، اور یہی چیز تھی جو اس سے پیشتر ہو رہی تھی۔ اسی قرآن نے سب سے پہلے آ کے انسان کو اس کے مقام سے آشنا کرایا۔ اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ملائکہ سے کہا، میں نے کہا ہے تمثیلی انداز ہے بات سمجھانے کا۔ یہ نہیں ہے کہ سچ مچ کی ایک محفل ہوئی وہاں ملائکہ کھڑے تھے، اللہ میاں نے ان سے یہ بات کہی کہ ہم لگا ہوں کچھ کرنے کے لیے، بات کہی انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ہمارے یہاں ایک اور تصور، انسان خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، دنیا میں خدا کا خلیفہ۔ آپ دیکھیے یہ مرخود غلط ہونا اسے کہتے ہیں، اس سے کم تر مقام کے اوپر راضی نہیں ہو رہا ہے۔ دنیا میں خدا کا خلیفہ خیلان سے بات بڑی صاف کی ہے۔ حلف کے معنی کسی کے پیچھے آنا، خلیفہ کے معنی ہوتا کسی کا جانشین، سکسیسر، کسی کی جگہ لینے والا۔ ذرا اس معنی کے اعتبار سے دیکھیے تو صحیح، خلیفۃ اللہ کے معنی کیا بنتے؟ خدا کا جانشین، سکسیسر، اس کی جگہ لینے والا، یا اللہ۔ قرآن میں کہیں نہیں آیا خلیفۃ اللہ کے بارے۔ حتیٰ کہ ایک جگہ آتا ہے تاریخ میں ہمارے ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی نے حضرت ابوبکر صدیق سے یہ کہا خلیفۃ اللہ، کیا خلیفۃ اللہ؟ تصور ہوگا وہ قرآن اس کے ذہن میں کسی کو، یہ تو مرد مومن، انہوں نے فوراً ڈاک دیا اس کو کہ کوئی انسان خلیفۃ اللہ نہیں ہوتا، میں خلیفۃ الرسول ہوں، میں رسول کا جانشین ہوں، خدا کا خلیفہ نہیں کوئی ہو سکتا۔ یہ سوال ہے ہی نہیں کہ یہ خدا کا خلیفہ ہے، نہیں جائے نا کسی لرد خلیفہ، جانشینی ہے یہ کس کا سکسیسر ہے، کس کا جانشین ہے؟ 16/27 15/27 میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ انسان پہلی نو نہیں ہے جو اس زمین کی ورا کے بسی ہو، اس سے پیشتر بھی یہاں مخلوق تھی، اور اب تو وہ جو مسنگ لنک ہے درمیان کی ایک کڑی جو ابھی مل نہیں رہی سائنسدانوں کو، اس کی تلاش ہو رہی ہے کہ اس سے پیشتر ایک کڑی تھی درمیان میں، وہ جو مسنگ لنک ہے دیکھیے قرآن کس طرح سے بات ایک لفظ میں صاف کر جاتا ہے۔
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، انسان کو اس طرح سے زندگی کی ابتدا جو آخر میں آ کے پیکر انسانی میں نمودار ہوئی، اس کی ابتدا یہاں سے ہوئی تھی، مٹی اور پانی کے امتزاج سے جو ہوتا ہے۔ یہ میں نے ابھی عرض کی بات، یہاں کچھ اور کہہ رہا ہوں۔ یہاں انسان کی پیدائش کا ذکر آیا پہلے، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارٍ، ان کی اس نو کی پیدائش سے پہلے یہاں ایک مخلوق تھی، اور جن کے تو معنی ہوتا ہے جو نگاہوں سے غائب ہو چکی ہے، جو اب نظر نہ آتی ہو، تو وہ ایک مخلوق تھی جو اب تمہیں نظر نہیں آتی، من قبل، انسان سے پہلے یہاں تھی، اب وہ نہیں۔ پہلے انسان کی پیدائش کا ذکر، درمیان میں یہ چیز کہ اس سے پہلے ایک نو تھی، اس کے بعد وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ پھر وہ بات سنا کہ اس مقام کے اوپر خدا نے یہ کہا انسانوں سے کہ میں یہاں بشر پیدا کر رہا ہوں، وہاں جاہل ان کے درد خلیفہ ہے، جہاں جاہل بشر ہے۔ تو گویا بشر انسان اس زمین پر اپنی کسی پہلے نو کا جانشین ہے، اس نے سکسیڈ کیا ہے، وہ مفقود ہو گئی، نہیں رہی، اس کی جگہ اس نے لے لی۔ بات اتنی تھی جو کہنے والی تھی، لیکن اس کے اندر جانشینی کے لیے بہرحال قوت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر تو کوئی کسی کا جانشین نہیں ہو سکتا نا۔ اس لیے مجازی طور سے بعد میں پہلے معنی ہے کسی کے بعد آنا، کسی کی جانشینی ہو جانا، اس کے اگلے معنی ہوتے ہیں قوت کے ساتھ کسی کی جانشینی آ جانا۔ اسی لیے خلافت کے معنی جو ہے کسی کا جانشین ہونا ایک قوت کو لیے ہوئے تھا، ورنہ اگر یہ چیز ثابت اس کے نہ ہو تو پھر کون پتا ہے خلیفہ سارے کے نہیں چلے آ جائیں۔ جس طرح کا میٹر ہوگا نا دادا، اس طرح کا ہی خلیفہ ہوگا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے عرض کیا ہے کہ جب خلافت کا لفظ یا استخلاف فی الارض آئے گا قرآن میں، اس کے معنی ہوں گے کسی پہلی قوم کی جانشینی کرنی، قوت کو، مملکت کو، حکومت کو ساتھ لیے ہوئے، اور یہ نہ ہو اگر تو پھر میں کہتا ہوں جانشینی ہوتی نہیں ہے اس کی۔ سے دو چیزیں آ گئیں کہ پہلی نو کا ایک جانشین یہاں پیدا کرنے والا ہوں میں، صاحب قوت ہوگا۔ اب آگے بات آتی بڑی عجیب چیز ہے، اس وقت تک جتنی مخلوق پیدا ہو چکی تھی، اوپر ملائکہ ہوں یا اس زمین کے اوپر حیوانات تک ہیں، ان میں سے کوئی مخلوق صاحب اختیار اور ارادہ نہیں، کوئی اپنی مرضی سے کچھ نہیں جا سکتا۔ جن قوانین کے تابع چلنے کے لیے انہیں پیدا کیا گیا تھا وہ سر جھکائے ہوئے ان کے اس مطابق چلتے کرے جائیں۔ نتیجہ اس کا یہ تھا کہ جہاں کوئی زندگی میں اضطراب نہیں تھا، الفساد نہیں تھا، کوئی فساد نہیں تھا، ناہمواریاں نہیں تھیں، قرآن نے یہ بات کہی کہ حسین انداز میں وہ بات کر جاتا ہے، گویا فرشتوں کی نگاہوں میں اس نئے حیولہ آب و گل کے اندر کچھ آگ کی چنگاریاں، کچھ خون کے چھینٹے بھانپے۔ دیکھا آپ نے کیا انداز ہے بات کرنے کا ڈرامائی؟ وہ ایک نئی نئی سی مخلوق نظر آئی انہیں۔ یہ فساد انگیزیاں اور خوریزیاں قوانین خداوندی سے سرکشی کے بعد پیدا ہوتی ہیں، قانون کی اطاعت کیے چلے جائیے تو یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی۔ قرآن دیکھیے کس انداز سے یہ بات کر گیا ہے کہ یہ کوئی ایسی مخلوق پیدا کی جا رہی ہے جو فرشتوں کی طرح باقی جمادات و نباتات و حیوانات کی طرح قانون خداوندی کی کے سامنے سر جھکائے ہوئے نہیں چلیں گے۔ اس میں سرتابی کی بھی ایک اس نے دیکھی تو صلاحیت ہے، فرشتوں کی معصوم نگاہوں نے یہ بھانپا۔ کہنے کا انداز ہے برادران عزیز، مطلب یہی ہے کہ انسان کے اندر اس چیز کا بھی امکان تھا۔ جب انہوں نے یہ بھانپا تو کہا تجولو فیہا نہیں یفسد فیہا ویسفک الدماء، بار الہ یہ کس قسم کا جانشین نو پیدا کی جا رہی ہے؟
ہم تو جب اس کی امکانی قوتوں پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو نظر ایسا آتا ہے کہ یہ تو سرسلی میں جا رہے گا، خریزیاں کرے گا، فساد انگیزیاں ہوں گی۔ تقابل دیکھیے کیا ہے، ضرورت کیا پیش آئی ہے ایک نئی مخلوق کی؟ غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند؟ سارے کے کام سنورتے چلے جاتے ہیں۔ یہ خدام کی جماعت ناموں مقدر و بحمد و مقدس اللہ کے اس قسم کے تابع فرمان مخلوق آپ کی دو لفظ یہاں آ گئے، مقدس بحمد، تسبیح، تقدیس۔ ترجمے میں آپ کو یہی بات ملے گی، تراجم میں تو آپ دیکھیں گے کہ پھر ان میں کیا کیا چیزیں آپ کو ملتی ہیں۔ ترجمے میں یہ چیز ملے گی کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ عزیزان من، کوئی چیز آپ کے ذہن یا قلب کے اوپر اس سے کچھ اثر ہوا یہ بات کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں؟ یعنی اللہ گویا خدا نے ایسی مخلوق پیدا کر رکھی ہوئی ہے اس کے ارد گرد کہ وہ ہر وقت اس کے قصیدے کہتی رہتی ہیں، حضور بڑے، جناب بڑے، آپ کے بابا بڑے، ماشاء اللہ، باملازہ ہوشیار، مقدس ہم دیتا ہوں مقدس مینا سے جب خدا آئے رہا۔ کسی مخلوق کو اپنی گلوریفیکیشن کے لیے پیدا کرنا مینا سے جب خدا آئے رہا، وہ بلند میں ان چیزوں سے جو کوئی اس کی تعریف کرے گا، اس کو ضرورت نہیں ہے ان کی۔ نام و مقدس ہو گیا ہم دیکھا تین بے ہے سب تصویر جہاں سے ملی۔ سبھا کے معنی ہوتا ہے گھوڑے کی وہ چال جس میں وہ چاروں پاؤں یوں کر کے چلتا ہے، پوری قوت کے ساتھ تیز تر رفتار اس کی ہوتی ہے، کیونکہ گھوڑے پہ کبھی چڑھا نہیں، پتا نہیں اس کو گیلوپنگ کہتے ہیں یا گیلپ کہتے ہیں۔ اس کا یہ جو رفتار ہے اس کو کہتے ہیں تیراک کا وہ تیراکی کا انداز جس میں پورا ہاتھ مار کے تیرا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سبھا۔ وہ یونس کے قصے میں جو آتا ہے کہ اگر وہ مصبوحین میں سے نہ ہوتے تو پھر ساری عمر وہاں دریا میں رہتے، اس کے معنی یہ وہ نہیں ہے کہ انہوں نے وہ تقریر بیان کی تھی۔ یہ ہوتے ہیں بنیادی معنی اس کو استعمال کرتے ہیں عرب کسی کام کے حصول کے لیے پوری قوتیں صرف کر کے سرگرداں ہیں۔ نحن نسبح بحمد کا، یہ مخلوق ہم موجود ہیں تیرے ان پروگراموں کو وجہ ہم ستائش بنانے کے لیے، ہم ہر وقت ہم سرگرداں رہتے ہیں، مصروف عمل رہتے ہیں، اور اس کے لیے جتنی قوتیں تم نے ہمیں دے رکھی ہیں ساری کی ساری ہم اس کو صرف کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے مقدس ہی لگتا ہے۔ مقدس کے معنی ہمارے ہاں تو پاکی بیان کرنا کیا جاتا ہے، آپ دال سین، اس کے معنی ہوتا ہے دور دور نکل جانا۔ اس کے بعد کے معنی جو آتے ہیں پاکیزگی کے، اس کے معنی ہوتے ہیں علاقوں سے دور ہونا۔ بنیادی معنی اس کے ہوتے ہیں دور ہونے کے، چلے جانے دور۔ کہا یہ چیز ہم کرتے ہیں اپنی ساری قوتوں کو پوری استطاعت کے ساتھ تیرے پروگرام کو وجہ ہم تو ستائش بنانے کے لیے صرف کرتے ہیں، اور اس بات میں جہاں تک ہم جا سکتے ہیں دور دور نکل جاتے ہیں۔ یہی ان کو پروں والے فرشتے کہا جاتا ہے، مقدس اللہ۔ کہا اس کے بعد آپ فرمائیے تو صحیح، حضور یہ کہیے کہ کون سی کوتاہی باقی رہ گئی جو یہ خدام پورا نہیں کر سکتے؟ یہ تو ہمارے خلاف کچھ تھوڑا سا کہ ہم پہ حرف آتا ہے ہماری خدمت گزاری کے کہ ہماری موجودگی میں آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے کسی اور کے۔ کیا انداز ہے عزیزہ ایمان قرآن کا، بڑا پیارا انداز ہے، خطوں کا یہ خطبہ بجا نظر آتا ہے۔ نہایت اچھے فرما بردار خادم کو جو سارا کام آپ کا کرتا ہو، آپ یہ کہیں کہ بھائی میں ایک اور آدمی لانے والا ہوں، تو اس کا اسپونٹینیس ریئیکشن یہ ہوگا کہ کیوں سرکار کی چلتائی ہو گئی، مجھ سے خدمت میں کمی رہ گئی ہے جو آپ کو دوسرے کی ضرورت پڑی۔ ناموں میں سبوں میں ہم دیکھا ہوا کا دیکھنا کے جواب دیا جاتا ہے کہ
انی عالم ما لا تعلمون، نہیں کچھ قصور نہیں تم سے ہوگا، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تمہارا علم وہیں تک محدود ہے جہاں تک تمہارا ہم نے احاطہ کار رکھا ہوا ہے، ہمارے پروگرام اس سے آگے کچھ جاتے ہیں، اور وہ جو ہے آگے کی دنیا وہ ابھی تمہارے سامنے ہے نہیں، اس لیے تم سچے میں دے سکتے ہو۔ یہاں تک کی جو بات تھی کہ جو تمہارا احاطہ کار ہے اس کے اندر بالکل مطمئن ہے ہم نے، ہر زندگی سے تم کام کرتے ہو، آگے ایک اور میدان آتا ہے وہ جو تمہارا میدان ہے نہیں، تم ابھی اس کا علم رکھتے نہیں کہ وجود میں نہیں ابھی آیا، یہ اس کے لیے ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں۔ اچھے آقا تو ایسا ہی ہونا چاہیے، ڈانٹ نہ دے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو کہا نا انی عالم مالا تعلمون کے زمانے کے سارے پتہ نہیں کرنے آ گیا ہے بک بک کر رہے ہیں، یہ گل کا پتہ نا دخل کون کہیے، میں تو ایویں ہاں بیٹھا ہے میرے میرے جانتا ہے کیوں کر من پتا تھا نہیں تھا، یہ بات نہیں برادرانی، کیا بات ہے مالا تعلمون کی، بات عدم علم کی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تم بہت دور تک چلے جاتے، تمہارا بہت دور کا جانا جو ہے ہماری نگاہ میں بہت اس تک رہ جاتا ہے، ہماری نگاہ ذرا اس سے بہت دور جاتی ہے، تمہاری نگاہ ابھی وہاں جا نہیں سکتی، بات صرف اتنی ہے عزیزاں میں نہ بھائی تمہاری خدمت گزاری میں ہمیں کسی قسم کا کچھ دلا نہیں، کیا بات ہے، خدا آقا دے تو اس قسم کا آتا ہے، کتنا جانے کے بعد ڈکٹیٹر کی طرح پھر بیٹھنے کی اداب، ٹھیک ہے یہ اب آگے سے بول ہی کوئی نہیں سکتے تھے پہلے، ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وہ خصوصیت کبریٰ سامنے آتی، ترجمہ اس کا ہوتا ہے کہ آدم کو ہر طرح کے نام بتاتے، ہماری تفسیروں کے اندر پھر فہرستیں دی گئی، جس مفسر کو جتنے کوئی نام یاد، ٹکر بٹیرا کسی بڑی فہرستیں ہیں اس کے، لیکن ان کی بھی نگاہ تو مالا تعلمون تک ہے، نہ ہوائی جہاز کا ذکر ہے نہ کہیں ایٹم بم کا ذکر ہے، اس لیے کہ وہ تو ان کی اپنی نگاہ سے آگے تھی، یہ آدم کو کہنے لگے سارے نا یاد کر آگے مارنے کا اسماء برادرانے بھی اس کے معنی ہوتے ہیں کوئی ایک قسم کی علامت جس سے اس کی اصل و ماہیت پہچانی جائے، نام بھی جسے ہم کہتے ہیں اس کا مطلب اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ کون آیا تھا جس وہ عبدالرزاق آیا تھا نا، اچھا آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے لغوی معنی آپ کے ذہن میں نہیں آ رہے، بلکہ وہ جس شخص کا نام عبدالرزاق ہے وہ ذہن میں آپ کے آ گیا، اس لیے جہاں کہیں اسم کہا جاتا ہے اس سے مفہوم مسمى ہوتا ہے، جس چیز کو اس سے پہچانا جاتا ہے در حقیقت اس کا علم ہوتا ہے۔ عبدالرزاق کا پتہ ہے نا آپ کو، تو مجھے پتا ہے عبدالرزاق، آپ دیکھیے کہ عبدالرزاق یہ نہیں ہے کہ عبد کے معنی غلام، رزاق کے معنی بہت رزق دینے والا، یہ مجھے پتا ہے، بلکہ وہ اس کے متعلق جانتا ہے، مجھے تعارف ہے، میں اس کی تعریف جانتا ہوں، اس کی طرف میں جانتا ہوں، ایک لفظ سے اسم سے مسمى کے متعلق یہ معلوم کہا یہ ہے کلھا، کائنات میں اس سے پیشتر جو کچھ پیدا کیا گیا تھا ان کی ماہیتوں کو، نوعیتوں کو، خصائصوں کو معلوم کرنے کا علم آدم کے اندر مبیت کر کے رکھ دیا، ان سے کہا تھا ما لا تعلمون، تمہاری حد جو ہے علم کی بہت کم ہے، آپ دیکھیے علم کی بات ہی کی ہے، علم آدم الاسماء، علم کی وسعتیں بتائی ہیں انسان، یہ ہے وجہ شرف انسان، کلھا کتنی بڑی چیز ہے، کسی ایک دور میں بھی عزیزان من بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کلھا دریافت کر لیا ہے، یہ کائنات تو اتنی نا پیدا کنار وسعتوں کی حامل ہے
کہ نیوٹن جیسا سائنٹسٹ بھی یہ کہتا ہے کہ ہمارے متعلق تو یوں سمجھو جیسے علم کے سمندر کے کنارے پہ بچے یہ گھونگے اور سیپیاں چن رہے تھے. ایٹکن جیسا بھی علم و لفظ کا ماہر یہ کہتا ہے کہ ہم نے یوں بہت کچھ معلوم کیا، لیکن سائنس کی دنیا میں آخری لفظ دنیا کے آخری انسان کے لیے چھوڑ دینا چاہیے. اور یہاں کہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اور یہ ظاہر ہے کہ یہ علم دینا بے معنی رہ جائے کہ اگر اس علم کے صرف کرنے کے لیے یہاں مواقع نہ ہے. اس لیے یہ نظر آتا ہے کہ آدم کے لیے تو ابھی بڑے وسیع میدان اور آنے والے ہیں. برادران عزیز، كُلَّهَا جب تک یہ نہیں اس کے متعلق کر دے گا یہ آدم کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، ورنہ یہ خدا کی پیدائش حدث ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی. علم آدم الاسماء كلها. مقام آدم سے سب سے پہلے برادران عزیز سناس کرایا جا رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں مقام آدم کیا ہے. اب جس قدر ان اشیاء فطرت کا علم حاصل کرتا چلا جائے گا تو یہ علم کے کیا معنی ہیں؟ یہ ہے کیا؟ کس قانون کے تابع یہ کام کر رہی ہے، اور جو آپ اس قانون کو پریاس کرتے چلے جائیں گے ہر قوت آپ کی مسخر ہوتی چلی جائے گی. یہ قوتیں آپ کے سامنے جو آپ کی ثابت بنی، آپ کی موجود بنی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی جن کے سامنے آپ جھک رہے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے جن کے متعلق آپ کو علم نہیں ہوتا. جہالت ہوتی ہے. ابھی جس قوت کے متعلق انسان کو علم ہو جاتا ہے وہ قوت اس کے سامنے جھک جاتی ہے. تو اب مقام آدم کا تعین یہ ہوا کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کسی کو کس قدر قامت آدمیت نصیب ہوئی ہے، ہیومن اسٹیچر کتنا نصیب ہوا ہے، دیکھنا یہ چاہیے کہ اسے فطرت کے قوانین کا علم کس قدر حاصل ہوا ہے. جس حد تک یہ چیز جو ہے یہ علم الاسماء والی، جس حد تک اس کی اس میں سے نمود ہوتی چلی جائے گی اتنے حد تک یہ آدمی کا پتر بنتا جائے گا. اور ابھی تو مقام آدم ہے برادران عزیز، مقام مومن تو بہت آگے جا کے آتا ہے. اور آدم مومن نہیں ہے. مقام آدم تو فقط اتنا ہے علم حاصل کر لینا ان قوتوں کا اور ان کو مسخر کر دینا. مقام مومن یہ ہے کہ ان کو مسخر کرنے کے بعد ان قوتوں کو خدا کی بتائی ہوئی مستقل اقدار کے مطابق صرف کرنا. لیکن یہ تو سوچ لیجیے جو ان قوتوں کو مسخر ہی نہیں کرتا اس نے ان کو صرف کیا کرنا ہے. مومن ہو نہیں سکتا جب تک کوئی عالم نہ پیدا ہو. آدمی مومن ہو سکتا ہے، جسے مقام آدم نصیب نہیں ہے وہ مقام مومن تک پہنچ نہیں سکتا. یہی چیز ہے جسے علامہ نے کہہ دیا کہ بعد میں نہ رسیدی خدا کے لے جو بندے کا پتر نہیں ہے جو بنے رب لب کا پھرنا ہے. کیا بات ہے یہ جو کہہ گئے یہ وہ چیز ہے، یعنی مومن ہونے کے لیے مقدم ہے یہ چیز، بنیاد ہے یہ چیز اس کی کہ آدم ہو. مقام آدم کے اوپر جو کام نہیں پہنچتی جو فرد نہیں پہنچتا، مقام مومن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ پہنچے گی. اب 3 کیٹیگریز ہمارے سامنے آ گئی ہیں ویزا نے مان. ایک مومن کی کیٹیگری آدم کا مقام حاصل کیا ہوا، فطرت کی قوتوں کا علم پورے کا پورا اپنے دور کی علمی سطح تک ویزا نے مان. اس سے آگے تو بھی جا نہیں سکتا. یہ جو کلّہ ہے یہاں تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، پتہ نہیں اس کی آخری حد کون سی ابھی آنی ہے. اپنے دور تک کا جو علم انسانی ہے اس تک پہنچ کے فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنا یہ مقام آدم، اور اس کے بعد ان قوتوں کو نو انسانی کی عالمگیر ربوبیت کے لیے خدا کی بتائی ہوئی مقادیر کے مطابق صرف کرنا یہ مقام مومن. یہ ایک گروہ ہے. دوسرا وہ گروہ ہے کہ جو صرف مقام آدم تک پہنچا ہے.
فطرت کی قوتوں کو مسخر کیا ہے اور اپنے مفاد اپنی منصبوں کے لیے ان کو صرف کر رہا ہے. بہرحال مومن نہیں ہوا، آدم کے مقام پہ تو آیا ہے. اور تیسرا گروہ وہ ہے نہ نیتی نہ قضا کی، فطرت کی قوتوں کو مسخر ہی نہیں کیا. مقام آدم ہی حاصل نہیں ہے ویزان من، مقام مومن کہاں حاصل ہوگا؟ کسی اور روحانیت، کسی اور کو قرب خدا بندی، کسی اور تو خدا کا ملنا دفاع کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں مقام آدم جس کے نصیب میں نہیں ہے، مقام مومن تصور میں نہیں اس کے آ سکتا. یہ تیسری کیٹیگری ہے، اس میں ہم ہیں برادران. آدم کا تعارف یہ کہہ کے کرایا گیا علم آدم الاسماء کلھا، اور یہ وہ چیز ہے ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. تم نے یہ کہا تھا کہ ہم ہیں حقدار اس منصب کے جس کے لیے یہ نئی مخلوق وجود میں لائی جا رہی ہے. کہا کہ دیکھو بھائی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، دیکھیے ڈکٹیٹر نہیں بن گیا خدا تو کہا جی سیدھی سی بات ہے اس میں یہ خصوصیتیں ہیں. اگر تم میں بھی یہ خصوصیتیں ہیں تو تم بتا دو، اس کے لیے ثبوت لے آؤ، شہادت لے آؤ. ٹھیک ہے، ہم اسے نہیں پیدا کریں گے، تمہیں یہ منصب دے دیں گے. آپ دیکھتے ہیں کسی منصب کی اپائنمنٹ کے لیے، اس کے پروموشن کے لیے معیار کیا مقرر کیا جا رہا ہے؟ میرٹ، خصوصیت ذاتی. اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ ہم ہیں اس کے حقدار، تو ہم اس طرح سے ڈکٹیٹر نہیں ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جس کو ہماری مرضیاں بنا دیں. دیکھ رہے ہیں عزیزان من، اتنی بڑی لامحدود قوتوں کا مالک ہوتے ہوئے کس قدر ایک قانون معیار اس کے مطابق باتیں کرتا چلے جاتا ہے. ان کنتم صادقین قالوا سبحان اللہ. کہا کہ صاحب ہمیں اعتراف ہے، تیرے پروگرام بہت دور ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اب ہمارے ہاں تو سبحان اللہ، آپ کو پتہ ہی ہے سبحان اللہ. یہ اصطلاح ہمارے ہاں کس قدر کمال فرسودہ ہوئی ہے. اور اقبال نے صحیح کہا ہے کہ جو قومیں اپنے زندہ تصورات کو فرسودہ کر دیتی ہیں، فرسودہ تصورات ان کو پھر زندہ نہیں کر سکتے. اسی لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب تک مذہب کے دائرے کے اندر کوئی قوم رہتی ہے، وہ انسانی کی زندگی کا کبھی نصیب نہیں اس کو ہو سکتا. کیونکہ مذہب نام ہوتا ہے دین کے زندہ تصورات کو مردہ اور فرسودہ بنا دینے کا. فرسودہ تصورات کسی قوم کو زندگی نہیں عطا کر سکتے. سبحان اللہ. وہی سبحہ، وہی دوری. کہا ہمیں اعتراف ہے اپنی کم نگہی کا، ہمیں اعتراف ہے اس سے کہ جہاں تک تیری نگاہ پہنچتی ہے ہماری نہیں پہنچی تھی. دیکھا آپ نے کیا بات کہی؟ وہاں دعویٰ تھا نانو نسبح بحمدہ کا، وہ ہم تسبیح کے اندر. یہاں کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہمیں اعتراف ہے کہ سبحانک کا جس دوری تک تیری نگاہ پہنچتی ہے ہماری نگاہ نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ لا علم لنا الا ما علمتنا. ہمارا علم حاصل کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. جتنا تو نے ہم کو سکھا دیا، جتنا علم تو نے ہم کو دے دیا، ہمارا علم اتنا ہی ہے. اب یہ ہو سکتا ہے نا کہ ساتھ سارا علم دے دیا تو پھر تو یہ آ گئے نا اس مقام پہ. ہمارا علم اتنا ہے جتنا ہمیں تم نے دے دیا، اور تو انا کا انتل علیم. بڑی کیا پاور کتاب ہے برادران. خدا توفیق و سعادت دے. قرآن کو غور و تدبر سے پڑھا کیجیے. خدا شاہد ہے اس سے زیادہ لذت آفری کتاب کوئی نہیں. میں صرف ایک کتاب کی حیثیت سے ہی آپ کو کہہ رہا ہوں، عقیدت تو ہر چیز ہوتی ہے. انا کا انتر حلیم. اچھا ابھی اس کے متعلق نہیں بات ہوئی، ابھی ان کی نفی کے متعلق ہے. تمہیں معلوم ہو گیا نا کہ تمہارا علم محدود تھا.
معلوم ہو گیا نا ہماری نگاہ آگے اور جاتی ہے. ابھی اشیائی پیش کی تھی ان کے متعلق، بتاؤ تو صحیح ان کے متعلق. ابھی آدم نہیں سامنے آیا. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم سے کہا کہ ہاں بھائی تم بتاؤ. دیکھا کلاس کے اندر کس طرح سے جیسے امتحان دیا جاتا ہے 2 بچوں کا کہ تمہیں ایسے ہی نہیں ہم نے فیل کر دیا، اس کے ایسے ہی نہیں ہم نے تمغہ دے دیا. ہاں بیٹا کہو. فلما انبأہم باسمائہم، اس نے کر بتا دیا. ٹھیک ہے، یہ بتا دینے والی بات بھی جو ہے عزیزان ایمان، آپ دیکھیے نا کہ اس میں کسی کی رعایت والی بات نہیں ہے. بات یہ چلی آ رہی ہے کہ وہ علم محدود ہے، اس کا جو علم ہے اس سے زیادہ ہم نے دے دیا ہوا ہے، علم کا ثبوت پیش کر دیا. ورنہ ایک امتحان تو وہ ہوا کرتا ہے نا اسکول کا، پرائمری کا اسکول ہوتا سی پنڈ کا، اتنے آتا سی کہ انسپیکٹر امتحان لے کے پاس فیل کرتا ہوں. کہنے کا 10 ہوا پھر مکھی دیا کن لتاں ہوتی ہیں. تیسری جماعت کا منڈا مکھی دیا کن لتاں ہوتی ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں دیکھے نا، میں نے اگر پتا ہے کہ بڈھی تیری کا پتر نتھو انہیں آنا کی ہے گا پیارے لال جی آنڈے کا رنگ کی ہوتا ہے. کہنے کا چیٹا، کہنے کا دیکھیے کس طرح بولتا بات وہی اسماء ہیں جو اس سامنے پیش کیے جاتے ہیں، وہی اسماء اس کے سامنے. وہاں مکھی اور یہاں خندہ نہیں پیش کیا جاتا. اسمائہم فلما انبأہم اسمائہم قال الم قل لکم. اب یہاں یہ کہا کہ کیوں بھائی میں نے تم سے نہیں کہا تھا. یہاں بھی آپ دیکھیے کہ وہ دانت والی بات نہیں ہے کہ خام خواہ کے لیے تم نے دخل در معقولات دے دیا تھا. دیکھ لیا نا وہی بات جو ہم کہتے تھے، ہوئی نا وہی بات. یہ بات نہیں ہے. میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ انی عالم غیب السماوات والارض، کہ ہم ان چیزوں، تم صرف ان چیزوں کا علم رکھتے ہو جو مشہور ہو کہ تمہارے سامنے آ جاتی ہیں. ہم ان کا بھی علم رکھتے ہیں جو ابھی تک غیر محسوس طور پہ تمہاری نگاہوں سے کشیدہ ہوتی. تو وہ بات اتنی ہی تھی صرف. آپ دیکھیے ان کے خلاف کوئی چیز جرم نہیں عائد کیا گیا، نقص نہیں نکالا گیا، کوئی شکایت نہیں کی گئی. کہا ہی اتنا گیا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا میں جانتے، ہم جانتے تھے. تیسری جماعت کا لڑکا یہ نہیں بتا سکتا. اور ہم غیب السماوات والارض سے بھی جانتے تھے. برادران عزیز بات آ گئی کیا بات. وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. اور ہم جانتے ہیں بہتر طور پر. اب دیکھیے آپ ترجمہ میں جا کے اور پھر دیکھیے اس سے جو خلجان واقعہ ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں، یہ ترجمہ اس کا کیا جائے، ہم جانتے ہیں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو. اچھا تو وہ کچھ پہلے چھپایا تھا انہوں نے اپنے دل کے اندر، اور اس نے بھانپ لیا. غیب السماوات والارض بنتا ہے سچی جی ساڑھے کلو سے جانتا ہے. دیکھا نا ہم نے کیسے جان لی. آپ دیکھیے یہ ترجمہ کرنے کے بعد کہاں بات چلی جاتی ہے کہ یہ فرشتے کر کیا رہے تھے اور کس طرح سے چوری پکڑی گئی اس کے بعد. یہ بات نہیں ہے جی جانے میں. فطرت کی قوتیں، ایک تو وہ قوتیں ہیں جو اب خود کائنات کے اندر یوں کار فرما ہو رہی ہیں. ان کے متعلق عام طور پہ اتنا ہی پتہ ہوتا ہے جتنی چیزیں وہ خود کر رہی ہیں. پانی کے متعلق ہمیں اتنا ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ پیاس لے جاتا ہے، نشیب کی طرف جاتا ہے، نہایا جاتا ہے. یہ چیز کہ پانی کے ایٹم کو پھاڑ کر فلک پیما قوتیں پیدا کی جا سکتی ہیں. پانی کے اندر چھپی ہوئی چیز ہے، ابھی یہ باہر مشہور ہو کے نہیں آئی تھی. کہا کہ تمہاری قوتوں کا جو حصہ اس وقت تک مشہور ہوا ہے وہ ہے کہ جو آدم کے ہاتھ کے بغیر ابھی تک باہر آیا ہے. 2 شمار تمہاری صلاحیتیں وہ ہے جو اس کے دستبازوں سے مشہور ہونے والی ہیں. ہم یہ جانتے تھے.
ہم جانتے ہیں تمہاری خبیت، باقی نہیں اسماء کی، بلکہ یہاں کہا کہ تمہارا جو کچھ تمہاری نمود جتنی ہوئی ہے تمہاری قوتوں کی، تم نے یہ اپنے ذہن میں سمجھ لیا تھا کہ نمود پوری ہماری ہو چکی ہوئی ہے، ہم یہی کچھ ہے، تمہیں خود اپنے متعلق کبھی علم نہیں ہے۔ اور اب اسے کیوں پیدا کیا جاتا ہے کہ وہ اس کے دست و بازو کے بغیر تمہاری مضمر قوتوں کی نمود نہیں ہو سکے گی، تمہارے لیے پیدا کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے کہا کہ یہ پیدا کیا جا رہا ہے، قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا، مقام آدم نکل کر سامنے آ بلا ساختہ قوت کی فطر کی قوتیں سجدہ ریز ہو گئے اس کے سامنے کہ ہاں تجھے حق پہنچتا ہے، جو تو کہے گا اس کے مطابق کرتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ اب تیرے فرمان کی تعمیل میں ہماری مضمر قوتوں کی نمود ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں عزیزان من کہ سجدے سے ہوتا کیا ہے، ملائکہ آدم کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو ان کی مضمر قوتوں کی نمود ہوتی چلی جاتی ہے۔ خدا فراموش آدم نے سمجھ لیا کہ آدم نے کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرنا، اس نے کہا نہ کرو، سجدہ نہ کرنے سے تمہیں پتہ ہے نا کہ ماں تک تو مون جو ہے وہ نمود میں نہیں آیا کرتا، نہیں کرتے ہو اپنے ہی کچھ جاتا ہے۔ فرشتوں نے ملائکہ نے آدم کے سامنے کیا سجدہ تو ملائکہ کی مضمر قوتیں نمود میں آ گئی، آدم اپنے سے اونچی ہستی جسے خدا کہتے ہیں اس کے سامنے سجدہ کرے گا، اس کی مضمر قوتیں بھی نمود میں آ جائیں گی، ورنہ یہ مضمر کی مضمر رہے گی۔ اس سجدے کے معنی برادران عزیز کمتر ہو جانا نہیں ہے، رومائنگی نہیں ہے، پستی نہیں ہے، ذلت نہیں ہے، اس سجدے کے معنی ہیں کہ اپنی جتنی مضمر قوتیں ہیں ان کی نمود ہو کے پہلے سے بھی اونچا مقام ہوتا ہے۔ میں نے بھی ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ جس سجدہ کرنے والے کی صورت یہ نہ ہو کہ سجدے سے پہلے جو اس کا مقام ہے، سجدے سے اٹھنے کے بعد جو قیام ہوا ہے پہلے مقام سے وہ اونچا نہیں ہو گیا، اس کا سجدہ نہیں ہوا۔ سجدے کے بعد کے قیام میں اور سجدے کے پہلے کے مقام میں برادران عزیز مقام کا فرق ہونا چاہیے، اور سجدے کے بغیر مقام کی نمود ہو نہیں سکتی، یاد رکھیے مقام کی بلندی ہو نہیں سکتی۔ لاز آف نیچر کو ہم اوبے کرتے ہیں، کاہے کے لیے؟ تو کون کرتا ہے؟ اوبے کرنے کے معنی ہوتے ہیں اس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں، کانکر ہو جاتا ہے۔ لاز آف نیچر ہی نہیں ہے کائنات کے اندر، آگے چل کے اب بات آئے گی، آ رہی ہے اسی قصہ آدم کہ خود انسان کی اپنی اندرونی زندگی جو ہے اس کے لیے بھی اس نے قوانین دیے ہوئے ہیں، ان قوانین کے سامنے جھکنے سے اس کے معنی خدا کو سجدہ کرنا۔ جیسے ملائکہ کے سجدے کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ سجدے کے کوئی وہ پروں والی مخلوق بیٹھی ہوئی تھی، پھر آدم کا پتلا رکھا ہوا تھا سامنے، جب یہ حکم دیا خدا نے تو سارے کے سارے زمین کے اوپر سر رکھ دیا، یہ بات نہیں ہو رہی۔ سجدے کے معنی کیا ہے؟ اس کے قوانین کے تحت اس کی منشا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا۔ خدا کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے معنی یہ ہے قوانین خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، ان قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کرو تاکہ تمہاری ما تبدون تو یہ معلوم ہے جو کچھ ہے، ما کنتم تکتمون جو ہے وہ بھی اس کی نمود ہو جائے اور باہر آ جائے۔ فسجدوا، سب جھک گئے، الا ابلیس۔ اب یہاں سے ایک دوسرا مقام شروع ہوتا ہے، یہی انسان کی زندگی اب شروع ہو رہی ہے۔
دو لفظ ہیں برادران عزیز، ان کو میں ختم نہیں کرنا چاہوں گا، وقت ہوا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں 5-1 منٹ 10 منٹ اور چاہیے، ورنہ موضوع جو ہے وہ تسمہ رہ جائے گا، بات منقطع ہو جائے گی۔ فسجدوا الا ابلیس، یہ سمجھ لیا اللہ ابلیس کے معنی کہ وہ جو آپ کے یہاں مشہور ہے کہ ابلیس بھی ملائکہ میں سے تھا، یہ ایک فرشتہ تھا، باقی فرشتوں نے سجدہ کر دیا، فرشتوں میں سے ایک نے سجدہ نہ کیا، تو وہ جو تھا وہ ابلیس ہو گیا، کافر ہو گیا، شیطان ہو گیا، فرشتہ۔ بلکہ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وہ معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاد تھا، تو فرشتوں نے شاگردوں نے تو سجدہ کر دیا، اس نے نہ کیا۔ عزیزان مان، ابھی ہم قرآن کی یہ آیت اپنے سامنے لے آ رہے ہیں، ملائکہ پورے کے متعلق کہا کہ ہم لا یستکبرون، وہ مجالس پر تعلیم نہیں رکھتے، یا لینا معلوم ہے، ان سے جو کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اگر یہ ملائکہ میں سے ایک ہو تو خدا ان سے کہے کہ سجدہ کرو، اور وہ پھر تابی برتنا ہے، قرآن کا یہ دعویٰ باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن 1000 برس سے ہمارے یہاں تکلیف نہیں آ رہی ہے، وہ ملائکہ میں سے تھا، اس نے تربیت کی، یہ بات نہیں تھی۔ یہ اللہ کے یہ معنی نہیں، عربی جاننے والے حضرات جانتے ہیں کہ یہ دوسری قسم کا اللہ ہوا کرتا ہے، یعنی اس پوری مخلوق نے تو یہ کر دیا، ایک اور تھی مخلوق وہ نہ جھکی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو انسان کا اپنے اندر کا اختیار کراتا ہے، یہاں سے انسان صاحب اختیار ارادہ ہوا۔ تعارف ہی انسان کا یہ کہہ کے کرایا گیا کہ اس کے اندر اس کے سامنے جھکنے کی بھی صلاحیت ہے اور سرتابی کی بھی صلاحیت ہے۔ اب جو دو پاسبلٹیز کس کے سامنے آئیں گے برادران عزیز، اسے ہی صاحب اختیار کہا جائے گا۔ اگر الٹرنیٹو کسی کے سامنے دوسرا متبادل نہ ہو، اس کا وہ کام کرنا جو ہوتا ہے اسے آپ تعمیل ارجاء نہیں کر سکتے، اسے سجدہ نہیں کہہ سکتے، اسے صاحب اختیار آپ نہیں کہہ سکتے جس کے سامنے دوسرا الٹرنیٹو نہ ہو۔ مقام آدم کے معنی یہ ہے کہ اس کو اختیار و ارادہ اس چیز کا دیا، کہا یہ تمہیں حق میں کر دی، ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں آج تمہارے سامنے تھے، فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر۔ فرشتوں کو متعلق تو یہ نہیں کہا، تو یہ کہا قتل نہیں ہے، جو ہم کہتے ہیں وہ ان کو کرنا ہوتا ہے، اس کے متعلق کہا کہ ہم نے تمہیں رہنمائی دے دی ہے، تو پاسبلٹی، تو الٹرنیٹو، متبادل چیزیں موجود ہیں، براہ پہ تم کھڑے ہو، دو راستے ہیں، اگر ایک ہی راستہ ہوتا انسان نہیں یہ ہو سکتا، ایک ہی راستہ ہوتا چلتا ہی اس کے اوپر باعث شرط نہیں تھا۔ باعث شرط یہ ہے دو راستے سامنے ہوں، ایک راستے کے متعلق معلوم ہے کہ یہ اس کے قوانین کے تابع چلنا ہے اس راستے کے اوپر، دوسرا راستہ یہ ہے کہ اپنی منصب کوشیاں مفاد پرستیاں جو ہیں، اپنی ترغیبات و تاثیرات جو ہے، اپنے ایگو کی ڈیمانڈ جو ہے وہ یہ چاہتی ہے اس راستے کو اختیار کرنا، کسی اجازت ہے کہ کر لیں یہ اختیار اپنا برت لے، یہاں تک تو یہ صاحب اختیار ہے۔ سینکی کی پوریا سامنے ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے سینکیا ہلاکت آخری پائزن موت کے لفظوں کے اندر، صرف اس حد تک اس کی رہنمائی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو اختیار ہے جی چاہے اس پوریا کو پھینک دے زندہ رہے، جی چاہے پھانس دے موت آئے، پھینک دینا پھانس لینا، یہاں تک اس کے سامنے یہ چیز تھی۔ پھانس لینے کے بعد یہ بات کہ سینکیا اپنا اثر نہ کرے، یہ اس کے بعد کی بات نہیں رہتی۔ یہاں پھر وہ جو ملک الموت ہے نا وہ آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے جو ہی اس نے قانون خداوندی کی سرکشی کی ہے، وہ فرشتے جو اس کے سامنے جھکے ہوئے تھے وہ اس کے اوپر غالب آ جاتے ہیں۔ ایسی بھی کیسی ابلیس انسان کے اپنے اندر کی قوتیں جو قوانین خداوندی سے سرتابی برتیں، جب ہر قوت نہیں، ہر جذبہ نہیں، اب یہاں سے خیر و شر کا مسئلہ نہایت عمدگی سے طے ہو جاتا ہے۔ گڈ اینڈ ایون کا کوشچن، جسے کہا گیا ہے کہ ایول ایٹرنیٹی میں سے ایگزسٹ کرتا ہے، اسی طرح سے سب مت
ایک ہے وہ عقیدہ، آگے آئے گی بات تو میں تنویت یا ڈوئلزم پہ بتا دوں گا. یہ چیز نہیں ہے. انسان کے اندر کچھ استعداد، صلاحیتیں، امکانات، پوٹینشیلٹیز، پاسبلٹیز یہ رکھی ہوئی ہیں. جس طرح سے یہ جی چاہے ان کو استعمال کر سکتا ہے. قانون خداوندی کے مطابق استعمال کرے گا تو خیر ہی ہے، گڈ. ان کے خلاف استعمال کرے گا ایون، شر. نتائج دونوں کے غیر متبدل، ان کے بدلنے کا اسے اختیار نہیں ہے. وہاں تک یہ صاحب اختیار سے آگے یہ مجبور. ابلیس اس کی وہ قوتیں ہیں جو اس کو قوانین خداوندی کے خلاف اپنی مفاد عاجلہ، اپنی منفعت کوشیوں، اپنی بیسٹلی پیشن، حیوانی سطح کے اوپر کے اس کے جذبات، خواہشات، یہ ان کی طرف میں لے جانے والی قوتیں ہیں. اس کو شیطان بھی کہتے ہیں، ابلیس بھی کہتے ہیں. اور یہ بڑی عجیب چیز ہے قرآن کی. یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی سکہ ہے جس کے دو رخ ہیں. شیطانہ کے معنی ہوتا ہے سرکشی برتنا، اور آپ کسی قانون کے خلاف سرکشی برتیے، خلاف ورزی کیجیے قانون کی، سنکھیاں کھا لیجیے، اس کے بعد کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ اب مجبور ہو گئے ہیں، وہ جب اپنا عمل کر رہا ہے آپ کو مایوسی طاری ہو گئی زندگی کی طرف سے. اب ایسا کہ مانے یا مایوس ہو جانا، ابلیس کہتے اس کو مایوس ہو جاتا ہے. ہر ایگریشن کا نتیجہ فرسٹریشن. جہاں آپ قانون خداوندی سے کسی قانون سے ستاری برتتے ہیں اس وقت تو جوش کے اندر آپ یہ کر جاتے ہیں. اس کے بعد جب اس کے کانسیکوینسز آپ کے سامنے آتے ہیں آپ کو خود اس چیز کے اوپر ایک مایوسی ہوتی ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں آج دنیا کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں. سویڈن، ناروے جیسی سلطنتیں کہ جن جو ویلفیئر اسٹیٹ میں معیار کام کیا ہے انہوں نے دنیا کے اندر، جہاں کسی فرد کی کوئی ضرورت زندگی وہ کہتے ہیں یہ بغیر نہیں رہ سکتی، اتنی بڑی فلاحی مملکت، لیکن قانون خداوندی کے مطابق وہ جو انسانی زندگی کے متعلق اخبار خداوندی ہیں ان کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک طرف ان کے ہاں جا کے دیکھیے اخلاقیات کا تصور ہی نہیں ہے، خالص حیوانی سطح کے اوپر زندگی بسر ہو رہی ہے. چلیے آپ کہتے ہیں سرکشی ہے، کرے. ابلیسیت مایوسی کہاں آتی ہے؟ آج دنیا میں جتنی خودکشی کی واردات ان میں ہو رہی ہے دنیا میں کسی حصے کے اندر نہیں ہوتا. مایوسی کی انتہا ہوتی ہے خودکشی برابرانہ ہے. شیطان اور ابلیس ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. آغاز شیطنت سے ہوتا ہے، انجام ابلیسیت پہ جا کے ہوتا ہے. مایوسیاں آج ساری دنیا آپ کی مایوس ہو گئی. یہ اس شیطنت کا نتیجہ ہے جو گزشتہ 200 سال سے یورپ کے غلط نگاہ، ابلیسی نگاہ نے یا شیطنت کی نگاہ نے پیدا کیا تھا. دنیا آج ابلیسیت کے مقام کے اوپر پہنچ گئی ہے. وہاں سے انسان کا کوئی قانون اور نظام نہیں نکال سکتا. میں آگے چل کے بات کروں گا برادران عزیز کہ کیا یہاں پہنچنے کے بعد جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو پھر سوائے موت کے کوئی اس کا چارہ نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تیرے اندر تو بلا کی قوتیں اب بھی موجود ہیں، اب بھی تو اس سے نکل سکتا ہے. کیا یقینی نکل سکتا ہے؟ ابلیس آگے آئے گا، بڑے دلچسپ مکالمے ہیں ابلیس کے خدا کے، ابلیس اور آدم کے. ابلیس نے جب یہ کہا تھا یہ چیز کہ مجھے اتنی قوتیں دی ہیں تو مجھے ذرا مہلت بھی دے قیامت تک کے لیے، یہ نہ ہو کہ میں اس کی شہرت کے اوپر ہاتھ رکھوں تو میرا ٹینکر والے ایک رہی ہو جائے گی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم بڑے ممکن مزاج ہیں، آدم بھی جب تک رہے گا تجھے بھی اس وقت تک چھٹی ہے. اس نے کہا کہ پھر تو دیکھ کے یہ تمہارا جو چہیتی اولاد تم نے بنائی ہے، قرآن کا ایک لہٰذا وہاں آؤں گا تو یہ عرض کروں گا کس طرح میں کھبی دے کے نچاؤنا نہیں ہے گا. کبھی پتا نا کیوں دیا، ایک تو لگام دی جاتی ہے نا، لگام میں پھر بھی اس جانور کی کچھ تھوڑی سی عزت باقی رکھی جاتی ہے. مونگتی رکھی
تھوڑی بوٹھی نال ول دیتے ہیں، دیکھا کبھی آپ نے؟ اور اس کو کھینچتے ہیں. کھینچنا تو لگام سے بھی ہوتا ہے، کھینچنا اس سے بھی ہوتا ہے. اس میں کتنی ذلت ہوتی ہے. یہ ہے وہ چیز جو قرآن نے کہی. ابلیس نے کہا کہ بہت اچھا جی، اب ٹھیک ہے، مزہ آیا نا. اب تو دیکھ کے تیری اس کے ہلکی مخلوق کو میں کس طرح سے تھکی ڈال کے میں جاتا پھرتا. جواب وہاں سے ملتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے مخلص بندوں کے اوپر تیرا کوئی اقتدار نہیں کر سکتا. یہ ایول سے غالب آنے والی قوتیں مومنین کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. لہذا یہاں ابلیسیت کی انتہا ہو جائے کسی نظام میں، پوری دنیا کے اندر ہو گئی ہے، اس میں سے انسان اپنی کاریگری سے نہیں نکل سکتا. یہاں وہ خدا کی رہنمائی جو ملے گی اس کے اوپر جب یہ آئے گا، یہ خدا کا عبد بنے گا. جب یہ آپ نے آپ کا عبد بنا ہوا ہے، ابلیس سوار ہوا ہے اس کے اوپر، فرشتے خواہ جھکے ہوئے کیوں نہ ہوں. جب یہ خدا کا عبد بن جائے گا اس وقت کہا کہ یاد رکھو ابلیس تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکے گا. ابلیس کا اباؤ وستکبر وکان من الکافرین، اس نے سرکشی برتی، اس نے تکبر برتا، قانون خداوندی کے سامنے نہیں جھکا. لہذا انسان کی وہ قوتیں، وہ جذبے جو اباء وستکبر کے اندر آتے ہیں، جھکتے نہیں ہیں قوانین خداوندی کے سامنے، وہ شیطان اور ابلیس ہو جاتا ہے. یہ خود ہی ہے کمزور. لیکن یہ تو فریب نفس ہے نا کہ سارے بات تو خود کرے، لعنت کرے شیطان کی جسم کو داخل ہوتا ہے ان کو. یہ خود ہی ہے برادران والی. سورہ بقرہ کی 34 آیت سے کھائے آپ نے دیکھا کہ اس تمثیلی انداز کے اندر کیا کیا باتیں بیان ہو رہی ہیں. کسی آدم کے جوڑے کا قصہ نہیں ہے. ارے دل یہ تو اپنی داستان والی ہوتی ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.